جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا تقاضا دیکھیں، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیسے آگے نہ بڑھو؟ اللہ نے کسی حکم کو مستحب بنایا، تم اسے واجب نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول نے کسی کام کو نفل بنایا، تم اسے فرض نہ بناؤ۔ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، آگے مت بڑھو۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ بنو تمیم کا ایک وفد آ گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں ایک امیر دے دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کا امیر قعقاع بن معبد کو بنا دے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کا امیر اقرع بن حابس کو بنا دے۔ دونوں میں تھوڑی سی بحث ہوئی، آواز بلند ہو گئی۔ اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ یہ آیت آج بھی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی ہے باقاعدہ، جو تم میں سے درود و سلام پڑھے اسے چاہیے کہ آہستہ آواز کے ساتھ پڑھے۔ آج بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے پر بھی اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ جب آپ ظاہری حیات میں تھے تب بھی آواز کو آہستہ رکھو، یہ ادب ہے۔ جب آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، آج بھی تمہارا حق یہ ہے، ادب یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، آوازوں کو بلند نہیں رکھنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آوازوں کو بلند کرو گے، بحث مباحثہ کرو گے، جھگڑا کرو گے تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کہیں ضائع نہ کر دے۔ آپ میں سے بہت سارے احباب حج کے لیے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ بیت اللہ میں جو ساؤنڈ لگے ہوئے ہیں دنیا کا عجوبہ ہے، بہت ہی خوبصورت آواز ان کی۔ مسجد نبوی میں جو ساؤنڈ ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت اعلیٰ، لیکن آپ میں سے کسی نے شاید غور کیا یا نہیں کیا، آپ دیکھیں مسجد نبوی کے اندر جہاں جہاں سپیکر ہیں وہ باہر ہیں، اندر جس جگہ سپیکر لگے ہیں کسی بھی سپیکر کا رخ حضور کے روضے کی طرف نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اسی وجہ سے نہیں ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ کے نبی یہاں موجود ہیں۔ آواز آج بھی بلند نہیں کرنی وہاں، کہ اللہ کے نبی کا دربار ہے، اس دربار میں آواز کی بلندی اللہ کو پسند نہیں، کسی بھی قسم کی آواز کی بلندی نہیں۔ مکے میں بھی امام تلاوت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں غلطی آ جاتی ہے ائمہ کرام کو۔ مدینے میں مصلی رسول پر جو ائمہ کھڑے ہوتے ہیں کثرت سے بھول جاتے ہیں نمازوں میں تلاوت کے دوران۔ وہ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صاحب قرآن کا ادب اور صاحب قرآن کی عظمت اور جلال دل میں اتنا ہوتی ہے کہ روب طاری ہو جاتا ہے پڑھنے والے پر۔ جس شخص جس ذات پر قرآن نازل ہوا وہ سن رہے ہیں، ان کو ہم سنا رہے ہیں۔ استاد کا ادب اور استاد کا روب ہوتا ہے شاگرد پر۔ اس ادب کے ساتھ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ کی طرف سے جب آ گئے مذاکرات کرنے کے لیے حدیبیہ کے موقع پر، اور ادھر سے حضرت عثمان چلے گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے، جب عروہ بن مسعود واپس گئے تو جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کا یوں منظر کشی کی، کہنے لگے میں نے قیصر کے دربار میں بھی وقت گزارا، کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، بڑی بڑی مجلسوں میں بڑے بڑے سرداروں کے پاس بھی گیا، مگر جو تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھی اور ان کے صحابہ دیتے ہیں واللہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ کیسی تعظیم دیتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو اس نے یہ کی کہ ان کے پیغمبر جو بات ان کو کرتے ہیں اس کام کی تعمیل میں وہ دیر نہیں کرتے۔ دوسرا منظر میں نے دیکھا، جب ان کے پیغمبر وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر کوئی ایک قطرہ نہیں گرتا، جھپٹ پڑتے ہیں اس پانی کو لے کر، کوئی اپنے سر پر ملتا ہے، کوئی چہرے پر، کوئی سینے پر، کوئی بدن پر، کہ پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا۔ اور تیسری تعظیم میں نے یہ دیکھی کہ جب ان کے پیغمبر بات کرتے ہیں تو اتنی توجہ اور انہماک کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، اگر ان کے صحابہ کے سر پر پرندے بھی آ کر بیٹھ جائیں سانس کی حرکت بھی نہیں ہوتی، آواز نہیں ہوتی ان صحابہ میں کہ پرندے گھبرا کر وہاں سے اٹھ جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ادب اور یہی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔